کربلا سیریز پارٹ 7 میں ہم سنیں گے حضرت زین العابدین کا خطبہ اور حضرت زینب کا جلالی خطبہ جو یزید کے دربار میں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ حضرت زین العابدین یزید کے دربار میں عمر 14 سال خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ دمشق کی مسجد جامعہ، یزید بھی بیٹھا تھا، عوام کا ہجوم بھی تھا۔ آپ کا خطبہ سن کر عوام زاروں کی طار رونے لگے۔ یزید گھبرا گیا کہ لوگ میرے گریبان تک نہ پہنچے۔ اس نے مؤذن کو اشارہ کیا کہ جلدی جلدی اذان شروع کرے۔ جب مؤذن نے کہا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو حضرت زین العابدین نے کہا بے شک اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اشہد ان لا الہ کہا تو حضرت زین العابدین نے اس کے جواب میں کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی گواہی ہم نے اپنے خون سے دی ہے۔ اس کے بعد جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ آئے تو حضرت زین العابدین نے کہا کہ دیکھ، اذان کے اندر تیرے نانا کا ذکر ہے یا میرے نانا کا؟ تو اس پر یزید خاموش ہو گئے۔ ناظرین، دربار میں اہل بیت کا قافلہ، ہاتھوں میں رسیاں، آنکھوں میں آنسو، مگر خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ ایک تخت میں سر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ لایا گیا۔ یزید نے اپنی چھڑی سے مولا حسین کے دندان مبارک سے گستاخی کی، استغفر اللہ۔ بس یہ منظر دیکھ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہ گیا اور جلالی خطبہ دیا۔ سب تعریف اس خدا کے لیے جو کائنات کا پروردگار ہے۔ خدا کی رحمت نازل ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ عطرت پر اور اہل بیت پر، اور ان لوگوں کا انجام برا ہے جن لوگوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں سے داغدار کیا۔ اے یزید، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے اور رسول کی آل کو رسیوں اور زنجیروں میں جگڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کے دربار میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کے ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہو گیا؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان مقام حاصل ہوگا؟ آج تو نے اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے اور خلافت کے حقوق کو غصب کر کے خوشی اور سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بلا دیا کہ حق کا انکار کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ ہم انہیں جو مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بلائی ہے، بلکہ ہم انہیں یہ مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کرے اور ان کے لیے خاردار عذاب ہے؟ کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی لونڈیوں کو پردے میں رکھا اور رسول زادیوں کو در بدر پھرایا؟ اے یزید، یاد رکھ، خدا تجھے سے ضرور انتقام لے گا اور مظلوموں کا حق انہیں ضرور دلائے گا۔ خدا کا فرمان ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے ہاں سے رزق دیا جاتے ہیں۔ افسوس، تو نے اس بات پر شیطان کے حامیوں اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں کو شہید کیا۔ ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ان کے ناپاک دہن ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہیں۔ تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے کہ نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ اثار کو مٹا سکتا ہے۔ یہ خیال باطل کو اپنے دل سے نکال دے کہ تو نے جس گناہونے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ آج اپنے دامن سے بلکہ کبھی بھی نہیں دھو پائے گا۔ تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تیرے پاس اس دن کی حسرت اور پریشانی کے سوا کچھ نہیں بچے گا جب منادی ندا کرے گا، کیا ظالم ستمگر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ اس خطبے کے بعد حالت یہ تھی کہ یزید کے دربار میں موجود ہر شخص کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور بنو امیہ کے خلاف
بغاوت کے شعلے دکھائی دے رہے تھے۔